لینا ہے کہ ایوری تھوڑے دن کو جانا ہے، وہ چیز ہے۔ اب زیارت قبور میں یہ ساری چیزیں، یہ سارے چیپٹرز کور ہوں گے، جو بہت سارے لوگوں کو یہ سوال بھی رہتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر میں یہ چیز بھی ہم کور کریں گے کہ قبر کو جا سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، عورتوں کو منع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایک روایت بھی دیکھیں گے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ جاتی ہیں قبرستان اور ان کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہاں پر الاؤنس ہے، بٹ اگین میک ہم وہ ایک روٹین نہیں بنا لینا ہے۔ مدفون مسلمانوں کے لیے، مطلب جو دفن کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنے کی نیت سے نیز آخرت اور اپنی موت کو یاد تازہ رکھنے کے لیے زیارت قبور کو جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کیا چیز ہم لرن کر رہے ہیں کہ جو دفن ہوا، جو انسان، جو شخص دفن ہو گیا، وہ ہمارے لیے ایک معنی میں کیا ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ مطلب جو انسان گزر گیا اس کے بعد ہماری باری ہے۔ ناٹ اونلی دیٹ، اور آخرت کی یاد دلانا، اور جو فوت ہو گیا انسان اس کے لیے استغفار کرنا اور آخرت کی اپنے آپ کو یاد دلانا۔ اب دیکھیے جو انسان فوت ہو گیا اس میں جس کی تدفین ہو رہی، سمجھیے کہ واٹ ایف دیٹ پرسن، وہ انسان کی جگہ اپنے آپ کو سوچیے، دیٹس دا تھنگ مینشن اوور ہیئر۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ کتنی بھی مصروفیت ہو یا کتنا بھی وہ ہو، لیکن ہم ٹائم نکال کے جانا چاہیے، اور یہ بھی ایک اچھا عمل کرنے کی نیت سے جانا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ڈوز ہے، کچھ چیزیں جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا منع ہے، لیکن اب بعض وقت کیا ہے، ایکسیپشن بھی انشاءاللہ بیان کروں گی۔ واٹ ایو کہ وہ فیملی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، تو فیملی ہے تو اس کے ساتھ آپ دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ جنازے کے ساتھ جو چلنا ہے، جو آپ کو ایک قرت دو قرت جو ملیں گا آپ کو ریوارڈ، وہ کس کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے، آدمیوں کے لیے ہے۔ لیکن واٹ ایف فار دا عورتیں، جیسا اسپیشلی فار دا پیپل، مطلب جو نیئر ریلیٹیوز رہتے ہیں، ان کو کیا ہوتا، ایک معنی میں غم رہتا، تکلیف رہتی، تو یو کوڈ واچ فرام باہر سے، لیکن ساتھ نہیں جانا ہے، لیکن آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ مطلب آپ اس طریقے سے جو اس میں شامل ہونے کی بات آپ سمجھ رہے ہیں، جو مٹی ڈالنے کا وہ چیپٹر ہم کیے تھے، یاد ہے آپ کو، جب تدفین ہو گئی تھی اس کے بعد مٹی ڈالنا، اور وہ جو انسان قبر میں اس کو تدفین کر دی، وہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے عورتوں کو، دور سے یو کوڈ واچ۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں کی زیارت، اور یہاں پر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ قبر میں مطلب قبرستان کو جانا یہ نہیں ہے کہ سیر و تفریح نہ کرنا ہے، لائک آپ کو اپنی آخرت کا ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسویں بہتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو یہ حاکم کی روایت ہے، جب ہم قبرستان جاتے ہیں وہ سیر و تفریح نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ایک آئی اوپننگ چیز ہے، ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، لائک وہ جگہ ہم اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ اچھا یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے خبر پہ ایسا لکھے ہوا بھی رہتا، یہ میرا آخری ٹھکانہ، یہ میری آخری آرام گاہ، ایسا لکھا ہوا بھی رہتا نا۔ تو یو کوڈ واچ فرام دا دور سے، اور ڈونٹ گو ان سائڈ دا عورتوں کا قبرستان جانا۔ سو دس از دا چیپٹر وی گونا کور دا ہول تھنگ اباؤٹ دا قبر کے بارے میں۔ دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتیں بھی کبھی کبھار، نوٹ دس تھنگ، کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، بشرط وہاں صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یو ہیو ٹو ہیو دا کمپلیٹ صبر۔ اچھا کیا ہو سکتا، کیسے صبر ہو سکتے، جیسے کہ چیخنا، دھاڑنا، یا ایسے کوئی کرپ کرنا، ایسے الفاظ بولنا، دیٹ از فوربیڈن، وہ نہیں کرنا ہے، یو ہیو ٹو ریممبر دیٹ۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے
وہاں جا کے آپ ایک تو صبر کریں، مظاہرہ کریں، اور یہاں پر ایک چیز سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ وہ گئی تھی قبرستان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فاربڈ نہیں کرے تھے، ان کو منع نہیں کیے تھے. سو الاؤنس ہے، بٹ دا اونلی تھنگ there is one hadith also in that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was passing by and one lady was crying. ایک عورت رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم صبر کرو، صبر کی تلقین کی تھی. تو یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلتا؟ شی واز نیئر دا قبرستان. تو عورتوں کے لیے زیارت قبور کے لیے دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی مالک کے بیان کے سے ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث مل رہی نا، اس سے معلوم ہوتا کہ you could go there but not at the place of the تدفین and all. You understand that؟ اور پھر اس کے بعد آگے یہ بھی فرمایا جا رہا ہے، لوگ میک شور بھی کرے. جو امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ آپ جب گئے تھے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نو بولے تھے کیا نہیں جانے کے لیے بتائے؟ تو وہ بتائے کہ نہیں، میں جب گئی تھی زیارت کے لیے اس کے وہ فاربٹ نہیں کرے. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب بہت پہلے جب پوچھے تھے تو وہ منع کیے تھے، کون؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ لیٹر آن اگین یہ بات پوچھے تو وہ منع نہیں کیے تھے، کیونکہ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا لیکن بعد میں جانے کا حکم بھی دے دیا تھا. اور ایک روایت میں بھی سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی اجازت دے دی تھی. وہ سنن بہقی بھی روایت ہے اور ابن ماجہ کی بھی روایت ہے. اب یہ جو ہے نا سامان عبرت ہے، اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا ہے. میلے ٹھیلے گانے بجانے یہ وہ نہیں کرنا ہے. یہ جو بولتے ہیں نا آستھانہ درگاہ، یہ کیا ہے ایکچولی؟ آپ کبھی معلوم کرنے کی کوشش کریں اس کے پیچھے جو شغل میلے لگتے یہ کیا ہے؟ یہ فاربیڈن ہے، یہ منع ہے. مطلب ایک پرسن سمجھیے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ سمجھ رہے ہیں ان لوگ کہ وہ رائچیس پرسن ہے. اب کوئی ایسی بات بنا دیتے کہ اچھا فلاں پرسن بہت رائچیس ہے، تب ان لوگ کیا کرتے ہیں اس کی ایک معنی میں پوجا کرنا ہے. ہمارے اسلام میں دین میں یہ منع ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے چیزیں شرک ہے. لیکن جو آپ دیکھیں گے آستانہ درگاہوں پہ جو جاتے لوگ بولتے ہیں ارے ہم تو شرک نہیں کر رہے، ہم یہ اولیاء اللہ ہے ان سے ہم مانگ رہے. I think recently we did this surah in that it's mentioned کہ بتاتے کہ نہیں زلفا ہم ان سے نیئرنیس حاصل کر رہے ہیں. That's not it, that's not correct. یہاں پر بتایا جا رہا ہے سامان عبرت حاصل کرو. اسلام کے ابتدائی زمانے میں جہالت کے اثرات زیادہ شدید تھے. عورتیں قبرستان جا کر چیختے تھے، چلاتے تھے، بین کرتے تھے. واٹ از بین؟ بین کیا کرنا؟ چیخنا، چلانا، ویل کرنا، اور کپڑے اپنے آپ کو ایسا پھاڑ کے ایسے کچھ ایسے باتیں کرتے تھے جو کہ اسلام کے دائر سے نہیں صحیح ہے. تو اس لیے شروع میں بغیر کوئی گنجائش کے اس کو منع کر دیا گیا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. دیکھیے کوئی بھی چیز نہ رخصتی کب ملتی؟ جب ان کے اندر تعلیمات آ گئی تھی، ان کے اندر وہ سمجھ آ گئی تھی، اس کے بعد منع کیا گیا ہے. ہر چیز دیکھیے ایک بار تعلیمات آگے بعد سے پھر وہی اسٹیج پہ نہیں رہ سکتے. اب آپ دیکھیے ایک بار پڑھ لکھ لیے، کئی سال گزر گئے، پھر بھی آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم سٹیپ 1 ہیں، سٹیپ 1 پہ نہیں ہے، سٹیپ 5 6 پہ آ جائیں گے آپ، کیونکہ آپ کے اندر وہ نالج چلے گئی بات سے بھی آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم ویسی رہیں گے. نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے اندر وہ نالج چلے گئی. اب ان کو اگر میں جانے کی اجازت دوں گا خبر کے پاس تو they would not do the شرک. اس وجہ سے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہاں پر اگر تم خبر کے پاس جا رہے ہیں عبرت حاصل کرو، استغفار کرو، بٹ ڈونٹ میک اٹ اے پریئر پلیس. وہاں جا کے کوئی عبادت گاہ نہیں ہے. میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، ثواب تم زیادہ مطلب حاصل کرو، لیکن کیوں منع کرتا تھا؟ کیونکہ وہ عبادت گاہ نہیں بناؤ تم لوگ. اٹس ناٹ لائک 2 places پہ نہیں کرو بولے نا. ایک تو جو واش رومس ہے دیٹ از بیڈ پلیس، اینڈ آلسو دس از دا پلیس ویئر یہاں پر بھی منع کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی مت کرو. کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جو کہ شرک کیا جا رہا ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے.
کثرت سے قبرستان جانا اور اس تفریق بنا لینا اور پیسہ ضائع کرنا یا چیزیں ضائع کرنا، شگل میلے لگانا، یہ ممنوع ہے. یو شوڈنٹ ڈو دیٹ. وہاں جا رہے روز کی ایک روٹین بنا لے رہے ہیں، ڈیلی ایک آپ کا ایکٹیویٹی بنا لیے کہ مجھے خبر جانا ہے. کچھ لوگ تو اتنی زیادہ روٹین بنا لیتے وہاں خبر پہ جا کے باضابطہ ٹاک کرتے، بات کرتے رہتے، ایسا ہوا سو ویسا ہوا. دس از آل فاربیڈن. جو انسان دنیا سے چلے گیا، ہی از ویٹنگ فار دا دعا. میک دعا، ان کے نام سے چیریٹی کرو، کاریہ خیر کرو، اور ان کی جو پیچھے اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، ان کو اچھی تعلیمات دو. اور اچھی تعلیمات میں کیا ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر، کچھ بھی بن جاؤ، کمپیوٹر سائنس سیکھ لو، کچھ بھی. لیکن آپ کو اچھی تعلیمات کیا کام آنے والی ہے؟ خبر میں کیا چیز کام آنے والی ہے؟ وہ ہے آخرت کا، قرآن اور سنت کا علم. اگر آپ سوچئے کتنے بھی آپ علم حاصل کریے دنیاوی، اور آپ کو ایک دعا کرنے نہیں آتا ڈیسیز پرسن کے لیے، وہ آپ کے پیرنٹس ہے، گرینڈ پیرنٹس ہے، تو پھر وہ کیا ہے بولیے؟ ویسا نہیں کرنا ہے. اور زیارت کی نیت سے سفر کرنا، مطلب قبرستان جو ہے مقبرے بنا لیے اس کو، اور بول رہے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے نا اس کے لیے ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور اس پہ پیسہ سپینڈ کر رہے ہیں. تو ویسا نہیں کرنا ہے، وہ غلط ہے. جو بھی آستانے خبروں پہ جا رہے ہیں، 3 مسجدوں کے سوائے اور مسجد کے لیے بغیر ثواب کے سفر کا اہتمام نہ کیجیے. مسجد حرام، میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مسجد اقصی متفق علیہ کی یہ روایت ہے. یہ 3 مساجد کے علاوہ اگر کسی اور عبادت کی سفر کی اجازت نہیں. واٹ ڈو یو مین اجازت نہیں؟ دس از ریگارڈنگ جو غلط جگہوں پہ جانے کی بات ہو رہی. کس غلط جگہوں کی بات ہو رہی؟ آستانے، درگاہ، جو وہاں پر جا کے میلے ٹھیلے، گانے، ناچ، سب غلط ہے. اینڈ پیپل، ایون نالجبل پیپل کی بات کر رہی ہوں میں کسی کی برائی نہیں کر رہی ہوں، لیکن وی لرن فرام دا اگنورینس، isn't it? اینڈ وی شوڈ میک دعا فار دا پیپل ہو آر اگنورینٹ، کیونکہ ہم بھی وہ راستے سے گزر چکے ہیں. ہم کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آئے، isn't it؟ ہم یہ دنیا میں ہی آ کے سیکھے نا. تو کچھ لوگ بولتے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں قبرستان کو، اور وہ جو I mean to say درگاہ کو، کہ وہاں پر ہم پکنک منائیں. کوئی انسان مر گیا اور وہاں پکنک منانا ہے، یہ چیزیں نہیں کرنا ہے، یہ فاربیڈن ہے. اور رسمی طور پہ وہاں جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے کیا قرآن پڑھنا ہے، وہ کرنا ہے، نہیں، ایسا بھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہ جہالت کے کام نہیں کرنا ہے. وہاں جا کے کوئی بھی ایسی بدعت اور خرافات کے چیزیں جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ فاربیڈن ہے، وہ منع ہے، وہ اس چیزوں کو نہیں کرنا ہے. قبروں کو عبادت گاہ بنانے کی مذمت، مطلب یہاں پر تنبیہ کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودی نصارہ پر لعنت کرتا ہے، انہیں اپنے انبیاء اور صالحین یعنی نیک بزرگوں کے قبروں کو مسجد یا عبادت گاہ بنا لیا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو دا کرس، یعنی ہم کو نہیں چاہیے لعنت، ہم کرس نہیں چاہتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کو ہم پلیز کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مواقع پر حالت نزاع میں بہت سنگین حالت تھی ان کی، مسلسل ان کا مطلب ہی واز لائک گوئنگ تھرو لائک سختی، جو انتقال سے پہلے ان کی جو سختی سے گزر رہے تھے نا، دا پین آف ڈیتھ یو کوڈ سے. تو یہی ان کی تعلیمات تھی کہ یہ مر گئے باسے، یہ ڈیتھ ہو گئی باسے، میری قبرستان کو ایسا عبادت گاہ مت بنا لو. یہ اور ایک چیز ریممبر کریے کہ بیفور گوئنگ ٹو دا نیکسٹ بک، ہم جب جاتے مدینہ میں تو مدینہ شریف میں قبلے رخ ہو کے دعا کرنا ہے، قبر کے طرف رخ ہو کے نہیں کرنا ہے دعا، وہ منع ہے. ساری زمین مسجد ہے، اور سوائے قبرستان اور واش روم کے، وہاں پر ہم کو عبادت نہیں کرنا ہے. قبرستانوں میں نماز اور قرآن، یہاں پر بتایا گیا ہے قبرستان میں نماز اور قرآن نہیں، یہاں نہیں پڑھنا ہے. مسلم کی روایت ہے اس میں، اور وضاحت بھی کی گئی ہے کہ قبرستان نماز سے خالی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو دیکھیے مسجد ہے جہاں پر نماز پڑھیں گے،
جہاں خبر ہے، جہاں پر تدفین ہوئی، یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، جہاں پر جس ایریا میں تدفین ہوئی ہے وہاں پر فوربیڈن ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، وہاں جا کے آپ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، وہ بھی فوربیڈن ہے، منع کیا گیا ہے. اور آپ جا کے دیکھیں پی ڈی ایف کا کیا ہے، پیج نمبر 196 آنورڈس ہے، 199 بھی یہی موضوع چل رہا ہے. تو یہ سارا آپ کور کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، آپ پڑھ لیں گے تو اور زیادہ بولتے ہیں نا عین الیقین بھی ہو جائیں گا آپ کو. اور خبروں کی تعظیم، اس کی مطلب تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے دیے جلا رہے ہیں، وہاں جا کے کوئی چیز رکھ رہے ہیں، یہ سب شرک ہے، اسلام میں منع ہے. اور خبروں والوں سے مانگنا نہیں ہے، صرف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے. سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 14 ہے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں، اگر بافرض سن بھی لے تو وہ فریاد کو دور نہیں کرتے، بلکہ قیامت کے دن تک تمہارے لیے اور کیا ہے، تم شرک کر رہے ہیں، وہ بھی کیا ہے، ان نیڈ آف یور دعاز ہے. اور سورہ سبا کی آیت نمبر 22 میں آتا. تو یہ جو چیپٹر ہے اس میں یہ ایک چیز منع کی گئی ہے. اور یہاں پر کچھ سوالات یہ بھی آتے کہ ہم ڈیلی روٹین میں ہم جا رہے ہیں، کیا ان کو معلوم ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک برزخ اوٹ آ جاتی بیچ میں، جو ہماری بات ان کو نہیں پہنچتی، ان کی بات ہم کو نہیں پہنچتی. اب کچھ لوگ بولتے میرے مطلب تدفین ہو گئی، صبح ہو گیا، اس کے بعد میرے خواب میں آ رہے میں جا کے زیارت کروں، یہ کروں. دیکھو سم ٹائمز آپ زیارت کر سکتے، اور خواب بھی 3 ٹائپس کے ہو سکتے. اب کچھ اسکالرس یہ بولتے ہیں خواب جو ہے نا، اچھے خواب اسی کو بتائیے جو آپ جس پہ ٹرسٹ کرتے. اور ڈیسیز پرسن کے بارے میں آپ کو آ رہا کہ دے آر ان ہیپی اینڈ گڈ، تو ان کے لیے میک دعا کریے اور اللہ کے حوالے کر دیے. اگر ان کے بارے میں کوئی ایسا بیڈ کچھ آپ کو ڈریم آیا تو اس کو بیان بھی مت کریے، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خبر پہ جا کے پھول چڑھا دے رہے ہیں، اس کو پکی خبر بنا دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے. اور جو چیز سے منع کر دیا گیا ہے وہ منع ہے. اور بزرگوں کے نام سے کوئی چیز کرنا، اور خبروں پر قربانی کرنا، اور مطلب خبروں پہ قربانی کیسا کرتے، وہاں باضابطہ بکرے لے کے جاتے اور وہ اللہ کے نام سے نہیں کرتے ذبح، غیر اللہ کے نام سے. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، خبروں پر جانور ذبح کرنا اور وہاں تقسیم کرنا درست نہیں. سیدنا انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں خبر کو جانا، اور وہاں پر جا تو سکتے ہیں لیکن یو شوڈنٹ ڈو ذبح اوور دیر، یہ منع کیا گیا ہے. اور یہ جو بزرگ کے نام پہ جو بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، جو خبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام یا اس جگہ کی قسم نہ کھائے، مطلب جو قسم کھاتے نا، اچھا میرے بزرگ کی قسم، فلاں کی قسم، یہ چیز منع کیا گیا ہے. عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوائے کسی دوسرے کی قسم کھائی، اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا. سنن ترمذی کی روایت ہے. اور احترام کرنا چاہیے. مسلمان خبر جا سکتے، عورتیں بھی جا سکتے، بٹ اونلی تھنگ ریممبر، ڈونٹ میک اٹ اے پلیس آف ورشپ اوور دیر. اور خبر پر بیٹھ جانا مطلب وہاں جا کے بیٹھ گیا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھا اور وہ انگارہ اس کے کپڑے جلا دیا، اس کے اثر کا جلد تک پہنچتا ہے، اسی کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے وہ کسی خبر پر بیٹھے. یو انڈرسٹینڈ کہ آپ جا رہے ہیں اور خبر پہ لائک یو آر میکنگ لائک اے چیئر، ویسا نہیں بیٹھنا ہے. جا کے خبروں پہ جو سب لوگ وہ تدفین ہوئے سو ہے خبروں میں، اور وہ وہاں جا کے بیٹھ کے ٹائم گزار کے بات چیت کرنے کا نہیں، ایز ایف کہ یو آر سٹنگ اوور دیر، اور آپ کے کپڑے جیسا آگ سے کیسا جل جاتے انگارے سے، ویسا ہے. اور زیارت قبور کے وقت کھانا پینا بھی خبروں کے احترام کے خلاف ہے. وہاں جا کے کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی منع ہے. اور وہاں پر جا کے سجدے کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، وہ بھی منع ہے. اور زیارت قبور کے وقت اسلامی
جو دعائیں وہ اس میں کیا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْحَقُّ لاحقون انتم. تو یہ مسند احمد کی روایت ہے، لنا فرتم ونحن لکم تبع نسأل عسى اللہ لنا ولکم عافیہ. تو یہاں پر یہ جو دعا ہے مسند احمد کی ہے، تو یہ چیز ایک ہے. تو یہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ اس کو پھر سے ہم دہرائیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے کہ کیا دعا اس کے اوپر ریسائٹ کرنا ہے، واٹ آر دا تھنگس. ابھی تک ہم کیا دیکھیں، کیا چیز فوربڈ ہے، لیکن واٹ از الاؤڈ وہ چیز بھی ہم دیکھیں گے. اب جو ہم کر رہے تھے قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن کو رسپیکٹ دینا، اور دیکھیے یہ جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن نہیں پڑھنے والے، یہ ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی لوگ اندھے اور آنکھوں والے. یہ جب آپ دیکھتے قرآن میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ مینشن کرتے کہ یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے، قرآن پڑھنے والے اور قرآن نہیں پڑھنے والے نہیں ہو سکتے. ویسے ہی بتایا جا رہا کہ جو قرآن کی تعظیم دینا ہے، رسپیکٹ دینا ہے، جیسا کہ باوضو ہم یہاں پر فنش کیے تھے نا، کہ باوضو پڑھنا اور اس کا احترام کرنا، اور جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کے اندر کیا چینجز رہتے، وہ نارمل پیپل کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے. یہ پھر کیا ہو جائیں گا کہ وہ گدھے کی مثال ہو جائیں گی، کہ ان کو نالج آئے با سے بھی دے آر بیہیونگ لائک اے اگنورینٹ پرسن. تو ویسا ہم نہیں کر سکتے. تو آپ اگر یہ کتاب بھی، اس کا بھی PDF موجود ہے. اور اس کے دیکھیے جو بھی ہم کتابیں کرا رہے ہیں نا، ہم یہ سب کتابیں پڑھ کے، استاد سے سن کے، سیکھ کے، سمجھ کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ شریعت کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے. جیسا کہ ہم یہ کون سا چیپٹر دیکھ رہے تھے، باطنی ادب. یہاں پر یہ چیپٹر ہے PDF کا 38، ایمان کے ساتھ قرآن پڑھنا. اور ایمان کے ساتھ قرآن پڑھنے میں ہم یہ بھی دیکھیں تعظیم میں وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے پڑھنا، ریاکاری نہیں کرنا، اور لوگوں کو بتا کے پڑھنے کی یہاں پر نہیں. آلریڈی وی ڈیڈ دس تھنگ اینڈ ناؤ ٹوڈے وی گونا ڈو دا نیو چیپٹر. اس میں ہم آج جو دیکھیں گے نئے جو چیپٹر میں، اس میں یہاں پر کور کریں گے. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 60 سال بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے، اور جہنم کے گڑھے میں جا کر گریں گے. اور ان کے بعد ایسے لوگ بھی جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتی. ویری اسکیری تھنگ. دس از مسند احمد کی روایت ہے. واٹ وی لرن فرام دس، ابو سعید خدری سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں، آفٹر 60 ایئر، 60 سال کے بعد ایسے لوگ پیداور ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے. مطلب دے آر ڈوئنگ نماز لیکن انہوں ضائع کر دے رہے ہیں. کیسا ضائع کرتے ہیں؟ خواہشات پر، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. تو خواہشات تو کیا ہے، انسان بولتا کہ یہ کر لو وہ کر لو. اور آج کل ہم خواہشات کی پیروی کیسا کرتے ہیں؟ ماڈرنزم. ہم نا وہ ایج پہ ہم فالو کرنا چاہتے دین کو. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جا کے گڑھے میں گریں گے جہنم کے. اور یہ بھی بات بتایا جا رہی ہے ان کے جانشین، مطلب انہوں کون ہیں؟ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں جاتی. یو انڈرسٹینڈ وین یو آر ریسائٹنگ دا قرآن، تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ایکچولی اس کے اندر نہیں جا رہی. لائک کیسے ہے؟ ایک تو مومن ہے، منافق ہے، فاجر ہے. اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا کہ 3 طرح کے لوگ کیسے ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے. سو لائک دس واز مینشن ان دا اسٹارٹنگ آلسو. یو ریممبر، اگر آپ کو یاد ہوگا تو پہلے بھی یہ بات مینشن کی گئی تھی، بٹ یہاں پر کیا ہوا، مور ڈیٹیل میں مینشن کیا گیا ہے. تو اب دیکھیے 3 چیزیں یہاں پر بتائے گئے ہیں. فاجر جو حد سے زیادہ بڑھ جانا، جو بہت زیادہ سپرلیٹیو ڈگری پہ، واٹ دے آر ڈوئنگ دس فاجر پیپل،
دے آر ایٹنگ اٹ مطلب دے آر ارننگ. اب ان کی لائفلی اسی کے لیے بنا لیا انہوں یہ اس سے پیسہ کمانا بہت بہت زیادہ. لیکن ڈونٹ فرگیٹ دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان کو کوئی اور روزگار کا ذریعہ نہیں ہے. اوکے سو دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. بٹ دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا سپرلیٹو ڈگری. دے آر جسٹ ارننگ ون تھنگ آفٹر اندر اور ان کی ہیڈس ختم نہیں ہوئی. اور جو منافق ہے نا تو وہ تو انکار ہی کر رہا وہ. بٹ مومن از دا ایمان والا جو ایمان رکھتا ہے. اور پھر آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں کہ جو قرآن پڑھیں اور خیرت کو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی خیرت قبول کرے اور ہمارے اندر جہالت جو ہے نا اگنورنس. اب یہ دیکھو قرآن بھی پڑھ کے اگنورنس دور ہو. جو حصول علم کی ہم دعائیں پڑھتے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ سب دعائیں ہم کیوں ریڈ کرتے؟ کیونکہ وی وانٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ہم کس کو بھی پلیز کرنے اور وہ آپ کا سینہ کھول دو اور اس کے اندر وہ بات چلے جائے اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے, آپ کو بھی خود بھی سمجھ میں آئے آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا ہے. تو وہ امپورٹنٹ ہے. اب آگے جو روایت ہے مسند احمد کی روایت ہے, سیدنا عمر ابن حسین سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی آدمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو خیرت سنا رہا تھا. اور اب یہاں پر یہ والی بھی چیز ہم آلریڈی دیکھ چکے. کیا تھا؟ وہ خیرت سنا رہا تھا, تلاوت کر رہا تھا اور اس کے بعد ہی واز آسکنگ مطلب مانگنا شروع کیا. مطلب خیرت کرنے کے بعد ہی واز آسکنگ دا پیسے. تو وہ پھر سیدنا عمر نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے فرمانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص قرآن پڑھتا اور اس سے چاہتا کہ قرآن کے ذریعے سے سوال کرے. یہاں پر سوال کرنا کیا ہے؟ آسکنگ فار دا منی. یو انڈرسٹینڈ؟ کیونکہ ان قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن کو پڑھ کر اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ چیز کی مطلب فوربیڈن کیا جا رہا جو قرآن تو پڑھا رہے ہیں لیکن ان کا کیا ہے نیت کیا ہے؟ ٹو ارن مور منی. یا دیکھیے کبھی مور منی بھی ہو سکتا اینڈ واٹ یو کال جیسے فیمس ہونا یا لوگوں کے سامنے بتانا کہ ہاں میں ہوں. تو اسی لیے کیا ہے جب دین کا آپ کام کر رہے ہیں آپ کیسا ہے معلوم ہے کہ ایک طرف آپ کے کنواں ہے ایک طرف آگ ہے, ویسا آپ کو بہت کیئرفلی چلنا ہے کیونکہ ایوری ٹائم وی ہیو ٹو رینیو اور انٹینشن. وی آل آر دا اسٹوڈنٹس آف قرآن. وی آر طالب علم ہے, ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں اور مرتے جم تک بھی ہم اسٹوڈنٹ رہیں گے. تو وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. وی مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ آئی ہیو ٹو چیک مائی سیلف کہ نہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہے, لوگوں کے لیے شو آف تو نہیں ہے, میری فیمس ہو نہیں. دین کو پروپوگیٹ کرنا ہے, لارجر لیول پہ پروپوگیٹ کرنا ہے. اس کو آپ کون سے بھی مینس اڈاپٹ کر سکتے. جیسا ذوالقرنین کیا کرے تھے, انہوں مینس کو اتبع سببا اڈاپٹ کرے تھے. تو وی آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. واٹ وی لرن وی ہیو ٹو پروپوگیٹ اینڈ واٹ وی لرن. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایک آیت کیوں نہ ہو آگے پہنچا دو. اب یہاں پر سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے. سیدنا عبد الرحمن بن سہیل روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ نے انہیں کہا جب تم میرے پاس پہنچو تو رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہوئے حدیث بیان کرنی شروع کی. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو, اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ. تو آئی جسٹ اگنور دا اس میں جو نیمز تھے نا بس میں وہ اگنور کری کیونکہ اس کی جو چین آف نریشن کیونکہ یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے, اوتھینٹک ہے. تو اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ اس سے کھانے پینے کا ذریعہ نے بنانا ہے مطلب ارننگ یا لائفلیہوڈ. نہ اس کے ذریعے مال کثرت جمع کرو, نہ اس کے معاملے میں سنگ دل ہو جاؤ. مطلب قرآن پڑھ کے بھی بہت سنگ دل ہو جا رہے ہیں. نہ اس میں غلو کرو مطلب ایکسیڈ کر دے رہے ہیں. یہ سارے چیزیں اس میں تھے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ سسٹر یاسمین آپ لے لیجیے آپ کا سیشن. جزاک اللہ خیر.